بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے، آپ کا دن بہت اچھا گزرے، اور نیا سال کیونکہ شروع ہو چکا ہے تو اللہ کرے کہ آپ کا پورا سال بہت اچھا گزرے، اور وہ بری خبریں جو گزشتہ برس ہمیں سنائی دیں اللہ کرے کہ دوبارہ ہماری سماعتوں سے نہ ٹکرائیں، اور وہ تمام اچھی خبریں، وہ تمام خوشخبریاں جن کے ہم انتظار میں ہیں، اللہ کرے کہ وہ ساری اس سال وہ پوری ہو جائیں۔ نئے سال کے آغاز پر یہ دعائیں تو ہماری ہیں، خواہشات بھی بے شمار ہیں، موٹیویشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے مزے کی چیزیں جو ہیں نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے میرا وزن کم ہو جائے، تو وہ سال کے آخر میں بھی اسی طرح رہتا ہے، وہ کم نہیں ہو پاتا۔ تو لیکن بہرحال ایک اچھا جذبہ رکھنا، ایک اچھی خواہش رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہ اگر سال میں اس اچھے خواہش اور اچھے جذبے کو اچیو کرنے کے لیے اگر آپ کو محنت اور تگ و دو نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ وہ کسی نے بڑے مزے کی بات کی، اس نے کہا کہ کسی نے، وہ بندہ تھوڑا سا زیادہ موٹا تھا، تو اسے کہا کہ تم روزانہ قہوہ پیا کرو تو اس سے تم پتلے ہو جاؤ گے۔ تو وہ بہت عرصہ قہوہ پیتا رہا، پتلا نہیں ہوا۔ تو پھر کسی نے اسے کہا کہ قہوہ پینے سے بندہ اسی وقت پتلا ہو سکتا ہے جب پودینہ توڑنے کے لیے آپ پہاڑی پہ روزانہ چڑھنے کے لیے جائیں، تو تب آپ جا کے پتلے ہوں گے۔ تو ہر چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے پلیٹ میں آ کے رکھ کے نہیں دی جائے گی۔ پھل بھی توڑیں گے تو آپ کو درخت تک جانا پڑے گا، ورنہ درخت پھل لے کر خود اس کی شاخ آپ کے کمرے تک نہیں آئے گی۔ شاید خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں جن کے کمروں تک بھی آ جاتی ہیں۔ آج ہم نئے سال کے موقع پر ہم نے سوچا کہ سب سے اہم چیز ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ جسے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور ایک ایسی صورتحال ہمارے سامنے پیدا ہو کہ جو پچھلے سال وہ صورتحال ہمارے سامنے نہیں تھی۔ گزشتہ سال کا جو آغاز ہوا تھا وہ بڑی خوفناک خبر سے ہوا تھا۔ آغاز سے ایک دن پہلے کرک میں ایک ہندو مذہب کی جو سمادھی تھی اس پر حملہ ہوا، پوری جلا کے راکھ کر دی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ برس مختلف علاقوں میں ہندو مذہب کے جو جگہیں تھیں وہاں پر حملے ہوئے، مسیحی جو مقامات ہیں مقدس چرچز ان پر بھی حملے ہوئے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی خوفناک خبر ہے، نئے سال کے آغاز میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک نوجوان جو سری لنکا سے آیا ہوا تھا اسے ہم نے جلا کے راکھ کر دیا، اور پوری دنیا میں پاکستان کا اور اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہو تو پاکستان کا پوری دنیا میں شناختی کارڈ تبدیل ہو جائے، اور پوری دنیا کہے کہ نہیں، یہ 2021 والا پاکستان نہیں ہے، یہ 2022 والا پاکستان ہے، جو پرامن پاکستان ہے، مستحکم پاکستان ہے، انکلوسیو پاکستان ہے، اور یہاں کے لوگوں نے حادثات سے سبق حاصل کیا ہے۔ اور وہ حادثات سے سبق حاصل کرنا کیا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر مذہبی طور پر ہم آہنگی قائم کریں، سماجی رواداری یہاں پر قائم کریں۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن کے پوری دنیا کے صف میں ایک نمایاں مقام پر کھڑا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا پینل موجود ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے، اور مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے پڑھایا، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مذہب اور اس سے متعلقہ جو موضوعات اور مباحث ہیں اس پر ان کی بڑی گرفت ہے، اور بہت اچھا اس پر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہیں مریم اقبال قائم خانی، عالمہ ہیں، درس نظامی کی فارغ ہیں، اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہیں، اور مختلف موضوعات پر ان کا جو تجزیہ بڑا بے باک اور بڑی کھل کر اپنے موقف کا اظہار کرتی ہیں۔ بہت شکریہ مریم، آپ تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں پاسٹر شہباز بھوٹا صاحب، یہ نصیر آباد راولپنڈی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک چرچ میں پاسٹر ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، میں نے جو گفتگو کا آغاز کیا اس میں جو پچھلے سال اور جو 2020 کا جو آخری دن تھا اس سے میں نے شروع کیا، اور یہاں تک بہت سے ایسے افسوسناک واقعات پیش آئے، اور وہ پاکستانیوں کے لیے بھی شرمندگی کا مقام تھا، اگرچہ کہ پاکستان نے بہت سخت طریقے سے ان کو کاؤنٹر کیا۔ وہ جو مندر تھا، ہماری عدالت نے کہا کہ انہی لوگوں سے پیسے لیے جائیں اور مندر انہی لوگوں کے پیسوں سے بنایا جائے، وہ بھی قائم ہو گیا۔ جو ایک اور
پنجاب کے علاقے میں ایک مندر پر حملہ ہوا تھا اسی طریقے سے، اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا اور پورا حکومت نے اس کو کر کے وہ کیا. پھر یہ جو واقعہ ہوا سیالکوٹ کا، تو اس میں بھی دیکھیں پاکستان کی حکومت نے جس بندے نے وہاں پر ملک عدنان نے بچانے کی کوشش کی، اس کو باقاعدہ تمغہ دیا گیا، اس کو ایوارڈ دیا گیا. اور پھر جو اس فیکٹری کا منیجر قتل ہوا تو وہاں پر بھی جس بندے کو بھی لایا گیا وہ سری لنکا سے ہی لایا گیا، اس کو لا کے وہاں بٹھایا گیا، اور پورے پاکستان کی سیاسی، مذہبی اور عوامی قیادت نے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی. کیا کریں کہ ایسے واقعات آئندہ نہ ہوں؟ اس کے لیے جی بہت شکریہ جی، بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے دعوت کلام دی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہیٹ سپیچر ہیں جی ان کو سب سے پہلے کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. نفرت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جو نفرت کی تبلیغ کرنے والے جتنے بھی زبانیں ہیں ان کو بغیر کسی روح رعایت کے بند کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ سب کچھ ہوگا نہیں. صحیح. مذہب آپ کے لیے ایک عقیدہ ہے، مگر یہ عقیدہ آپ کے نزدیک بہت اہم ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جو آپ سے مختلف ہے وہ اس سے آپ نفرت بھی کریں اور نفرت کو سکھائیں بھی. مذہب نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. مذہب جو ہے بیسیکلی ایک دعوت کا نام تھا. مذہب جو ہے وہ کسی قومی شناخت کا نام نہیں ہے. آپ جب قومی شناخت ایک چیز کو بنا لیتے ہیں تو مقابل کی شناخت کو رقابت، اپنا رقیب سمجھنے لگتے ہیں. صحیح. اور وہاں سے پھر آپ اس کے ساتھ دشمنی شروع کر دیتے ہیں. مذہب تو قومی شناخت نہیں ہے. مذہب تو ایک پیغام ہے خدا کا جو آپ تک پہنچا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں. لیکن جب آپ اس کو اپنا قومی شناخت بنا لیتے ہیں تو پھر دوسروں سے لڑائیاں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایک الگ اپنا رقیب اور اکائی سمجھ کے، حریف سمجھ کے ان سے سب کچھ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو خطیب لوگ ہیں جو کہ ممبروں پر براجمان ہیں، اور ہر جگہ پہ آپ کو ایسے حضرات مل جاتے ہیں جو نہ صرف دوسرے مذاہب کے بارے میں بلکہ دوسرے مسالک کے بارے میں ود ان اسلام وہ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں. سخت پولیس ایکشنز کے ساتھ ان کی ان تمام اس قسم کی سرگرمیوں پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے. اس کے اور باقی آپ کا جو میڈیا ہے اور آپ کے باقی جو چینلز ہیں ان کے ذریعے سے آپ اسلام کا اصلی جو پیغام ہے رواداری کا وہ پھیلائیں. اچھا، یہ عرفان صاحب آپ نے بات کی کہ پابندی ہونی چاہیے. آپ کو علم میں ہے کہ پابندی تو ہمیشہ اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں. محرم آتا ہے تو ایک لسٹ آ جاتی ہے، فلاں ڈسٹرکٹ میں اتنے علماء کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی. ان علماء پر پابندی ہوتی ہے اور رات کو ٹی وی چینلز پر وہ سارے علماء بیٹھ کے جنہوں نے 200 لوگوں تک اپنی بات کرنی ہوتی ہے وہ 2 کروڑ تک اپنی بات جو ہے وہ وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں. کیا پابندیاں مسائل کا حل ہیں یا از خود بھی ہم نے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، اگر یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں تو مسلمان کیوں کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اسلام کی ان تعلیمات کا اس سے آگاہی نہیں ہے یا ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنیاد پر وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں، وہ پرتشدد راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ نفرتوں کے سوداگر بن جاتے ہیں؟ تو مریم میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ باتیں تو جب بھی کہیں کوئی فورم ہوتا ہے نا وہاں پر کہا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کا جنازہ بھی مسلمان ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسلام اگر دہشت گردی کا اجازت نہیں دیتا تو جو دہشت گرد ہے اس کے جنازوں میں لاکھوں لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو مذہبی ٹھیکیدار جو نفرت پھیلا رہے ہیں ان کی دکانیں سب سے پہلے تو بند ہونی چاہیے. یہ کیسے بند ہو؟ حکومت اس پر ایکشن لے. حکومت کے پاس کوئی شٹر تھوڑی ہے کہ تالا لگا دے گی اور بند ہو جائیں گی. نہیں، ہمارے ملک میں کیا ہے کہ جو قانون ہے، اب جتنے جرائم ہو رہے ہیں، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، ابھی سیالکوٹ والا جو واقعہ ہوا انتہائی شرمناک کہ پوری دنیا کے سامنے ایک طرح سے ہمارا تماشا بنا دیا گیا، جبکہ اسلام نے تو وہی، پھر ہم کہیں گے کہ اسلام نے تو اس چیز کا ہمیں درس نہیں دیا. پھر وہ لوگ کون تھے جو اس میں ملوث تھے؟ وہ اسلام کا نام لے کے کر رہے تھے. اسلام کا نام لے کر رہے تھے. تو ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے، میں جو سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی جرائم ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہے ہیں تو ان کی سزائیں جو ہیں وہ مقرر نہیں کی گئیں جو کہ دین اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. اچھا، ویسے مریم آپ کو نہیں سمجھتی کہ یہ جو لوگ تھے سیالکوٹ میں جی وہ نعرہ تو دین کا لگا رہے تھے،
لیکن ان کے موٹیوز اپنے تھے, وجوہات کچھ اور تھیں. کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو مینیجر صاحب تھے وہ ان سے کہہ رہے تھے آپ پراپر ٹائم پر آئیں اور ٹائم پر جائیں. وہ ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جب یہاں پر ہیں تو ڈٹ کے اپنا بھرپور طریقے سے اپنا کام کریں اور حلال طریقے سے اپنا رزق کمائیں آپ یہاں پہ. اور وہاں پہ کیونکہ ہمارے ہاں مزاج ہے, نوکری ملتی نہیں ہے, جب مل جاتی ہے تو پھر سستی کی انتہا شروع ہو جاتی ہے. تو وجوہات اصل میں کچھ اور تھیں, موضوع مذہب کو بنایا گیا, ایسے ہی تھا نا. وہی دین اسلام کو غلط اس کا امپریشن دیا گیا لوگوں کو, غلط امپریشن, لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اس کا لیے مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر یا ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں کے اندر یہ کلچر موجود ہے کہ جس کی کہیں نہ کہیں جڑیں اور سپیس موجود ہے کہ وہ کسی بھی شخص پر کسی بھی وقت مذہب کے نام پر حملہ کر دیں, کہ ان کو پتہ ہے کہ سوسائٹی ساری امٹ کے آئے گی اور وہ اٹھ کر آئے گی ان کے لیے استقبال کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب پرابلم کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے تھوڑا سا آگے, لیکن آپ جو بات کر رہے تھے پلیز کو کنٹینیو کریں. تو یہ ہے کہ اگر ہم ان جرائم کو روکنا چاہتے ہیں, سیالکوٹ والا واقعہ کیوں پیش آیا, صحیح ٹھیک ہے, وہ مندر والا واقعہ تھا کیوں پیش آیا, کیوں لوگ اس حد تک گئے. آج آئے دن ہم سن رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیوں ہو رہا ہے یہ سب, کیوں نہیں رک سکتا. تو سب سے پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ جو دین اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں, جو سزائیں مقرر کی ہیں, آپ اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو آپ اس کو 100 کوڑے ماریں اور اس کے بعد سوچے گا, کوئی 100 بار سوچے گا کوئی زنا کرنے سے پہلے. اگر آپ ان جرائم کو روکنا چاہتے ہیں, چاہے وہ زنا ہو, چاہے وہ قتل ہو, چاہے وہ جھوٹ ہو, کچھ بھی ہو, چوری ہو. اب سعودی عرب میں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, تو وہ اس طریقے سے وہاں پہ اتنے جرائم نہیں ہوتے ہیں جتنے یہاں پہ ویسے مریم چوریاں تو پھر بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ہر جمعے کے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی اگلے جمعے کو پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. میری خود کی, میں مدینہ منورہ میں ہم عمرہ ادا کر رہے تھے اور مدینہ منورہ تو چپل میری وہاں پہ گم ہو گئی ہے, اور پھر میں اپنے ہوٹل تک پیدل اس کا مطلب ہے کہ سزا دینے کے باوجود بھی جو جرم ہے وہ ختم نہیں ہو رہا, لیکن یہ پھر بھی کمی آ جاتی ہے ان میں. مطلب آپ سمجھیں کہ خوف پیدا ہونے سے کوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. حدود مقرر نہیں ہیں, سزائیں مقرر نہیں ہیں, تو اس وجہ سے لوگ کھلم کھلا کر رہے ہیں, ان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ پکڑ تو ہونی نہیں ہے, تو اس وجہ سے کم ہوگا, ختم نہیں ہوگا تو کم ہوگا جرائم کی تعداد میں. صحیح, کمی ہوگی. اچھا پاشا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں یہاں کا تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا نیک ہو جائے اور ہم اسی طرح رہیں, ہم خود جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بتائیے گا کہ کیسے اس سوسائٹی کو ایک انکلوسیو سوسائٹی ہم بنائیں, ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے جہاں پر مذہبی ہم آہنگی ہو, سماجی رواداری ہو, کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں سب سے جو اہم کام ہے نا وہ تھرو ہم میڈیا جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دیں. بے شک یہ ہیٹ سپیچز جو ہیں یہ ہوتی رہیں گی, لوگ ایسے بولتے رہیں گے, یہ رک نہیں سکتا. بے شک مریم نے کہا سزائیں بھی ہوں, سزاؤں کے باوجود بھی یہ کام ہوتا رہے گا. لیکن جب ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ ہمیں مل کر رہنا ہے, ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے, ہمیں دوسروں کے ساتھ رواداری کس طرح سے کرنی ہے, تو جب لوگوں کے اب لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہیں, تو جب ہم اس کو ختم کریں گے تو پھر لوگ ایک دوسرے کو دل سے قبول کریں گے. اور اگر کوئی ان کو اس طرف شر کی طرف لے کر بھی جائے گا تو ان کو پتہ ہوگا کہ نہیں یہ بات ہمارے دین میں, ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے قانون کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اس کو نہیں کریں گے جب اویئرنیس ہوگی. اچھا اویئرنیس ہونے کیوں, قانون تو موجود ہے, جی دین بھی اپنا جو مزاج ہے اس کے مطابق اپنی دعوت دیتا ہے, عرفان صاحب نے بتائی بھی یہ ساری بات کی, لیکن سزائیں بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سزائیں نہیں ہیں, سزائیں ہیں. وہ جو مریم جن سزاؤں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں ساری سزائیں پاکستان کے اندر موجود ہیں, لیکن ہم ہی دیکھتے ہیں کہ سزا اسی کو دیتے ہیں کہ جس پر ہماری کوئی اور گرج ہوتی ہے, جی پرسنل قسم کا میٹر ہوتا ہے. ہم جب کسی بندے کے خلاف کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اصل میں اس ذاتی مسئلے کو ایک مذہبی مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. تو عرفان صاحب کہیں نہ کہیں یہ پرابلم تو موجود ہے نا ہماری سوسائٹی کے اندر, کہیں قانون سازی میں, کہیں ایسے ایشوز ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پر ہم لوگوں کو بہت جلدی بھڑکا سکتے ہیں, جذبات ان کے گرم کیے جا سکتے ہیں, تو پھر ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. جی آپ نے درست سوال کیا ہے. میں اس سوال کی جو
تھوڑا زیادہ ایک گہرائی میں لے جانا چاہوں گا جی آپ جی کو، ہاں وہ یہ کہ لوگوں کے جذبات بھڑکا کر یا اپنے پیچھے لگا کر اپنی صحیح یہ اس کا فائدہ انہیں کیا ملتا ہے؟ انہیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ ان کے لیے سیاست اور حکومت میں اپرچونٹیز کھل جاتی ہیں، صحیح وہ اپنا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ آگے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے جس کے ذریعے سے فرقہ پرست یا اس طرح کے نفرت، دین کے نام پر نفرت پھیلا کر ایک گروپ تشکیل دینے کی ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ ہو جائے، تھوڑا سا مختلف ہے لیکن ریولوشنری ہے، صحیح کہ اگر جداگانہ انتخابات جو کہ مسلک اور مذہب کی بنیادوں پر جی جی ہمارے ہاں چلتے ہیں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک کمیونٹی کے لوگ اسی کمیونٹی کو ووٹ دیں یا ایک مسلک کے لوگ اسی مسلک کو ووٹ دیں۔ یہ چیزیں ہماری جو جداگانہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس سیاست میں یہ انسینٹیو ہی نہیں رہے گا، یعنی آپ مسیحی ہیں تو آپ کا وزیر اعظم تو مسلمان ہی ہوگا نا، آپ ہندو ہیں تو آپ پاکستان کے اندر آپ کا وزیر اعظم تو مسلمان ہی ہو، اس کو تو آپ کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میرا میئر اور کونسلر جو ہے میرے مذہب کا ہو۔ آپ نے اپنے مذہب کو کیا نافذ کرنا ہے؟ جب آپ اپنے مذہب کو نافذ بھی نہیں کرتے تو مذہب کو ایک سیاسی شناخت کے طور پر انٹروڈیوس کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح جب آپ اپنے مذہب کو ایک سیاسی شناخت دیتے ہیں تو ایک تو رقابت پیدا ہوتی ہے، مسیحی شناخت ہے تو مسلم شناخت سے رقابت پیدا ہوگی، اسی طرح شیعہ شناخت کے لوگ، اسی طرح سے بریلوی شناخت کے لوگ اپنا ایک الگ گروپ بنا کر سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، لیڈرشپ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے انسینٹیو انہیں ملتے ہیں۔ تو اگر یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر جداگانہ انتخابات کا سلسلہ یہ اگر ختم کر دیا جائے تو بہت بڑا انسینٹیو ختم ہو سکتا ہے۔ اور مذہب کے نام پر جو فرقہ وارانہ سوچ رکھنے والی پارٹیاں ہیں یا ایسے لوگ ہیں تو ان کو بھی اگر ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، مطلب مسلک کے نام پر، مذہب کے نام پر کسی پارٹی کی رجسٹریشن کا کیا مطلب ہے؟ صحیح آپ نے اگر حکومت میں آ کر دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ کیجئے، اس سے آپ کو کون روکے گا؟ اور پھر دیکھیں نا پھر اس سے اس بڑے کے لیے پرابلم کریٹ جی یہ ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کے انتخابی نشان ہیں اس کو بھی آپ کسی اور مقدس چولے میں باندھ کے پھر ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور پھر ایسی صورتحال بھی سامنے آئی ہے کہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو ابھی حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تو مجھے کچھ چیزیں ملی ہیں انتہائی خوفناک ہیں، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسا ہوا کہ ایک علاقے میں ایک مذہبی پارٹی نے اپنی ہی دوسری مذہبی پارٹی جو کچھ عرصہ پہلے اتحاد بھی تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کافر ان کو ووٹ نہیں دینا۔ یہاں تک صورتحال بھی 2 دن پہلے کی ہے، یہ ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو یہ آپ نے بہت بنیادی نشاندہی کی ہے کہ اگر آپ ایک روادار معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر وہاں پر مذہب جیسے مقدس عنوان کو آپ تقسیم کا وہ بنائیں گے اور یا اس کے ذریعے طاقت یا سیاست آپ کریں گے تو نتیجے کی طور پر معاشرہ تقسیم ہوگا۔ مریم، آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ اہل مذہب کے اندر، کیونکہ وہ اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ تو صبح و شام قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کے اندر خود یہ چیز کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اصل میں ہم اگر بات کریں تو میں خود اگر اپنی بات کروں کہ لوگوں نے نا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اب اگر میں سوشل ہوں یا میں عالمہ ہوں تو اگر میں کسی مجلس میں جا رہی ہوں اور ان کے ساتھ ادھر شریک ہو رہی ہوں تو لوگ شیعہ کا لیبل لگا دیتے ہیں، اور اگر میں کسی مسجد میں مطلب میلاد وغیرہ میں جا رہی ہوں تو لوگ بریلوی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ اتنی مطلب لوگ مذہب کے نام پر اتنا استعمال کر رہے ہیں، اور بچوں کے مطلب جو ذہن بنایا ہوا ہے وہ سب سے بڑا کردار اس میں پیرنٹس ادا کرتے ہیں، پیرنٹس اور ٹیچرز، کہ وہی بچپن سے ان کو وہ جو چیز سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہو کے اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کو ہم تو خود تو ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں صحیح، اور باقی سب ان کو جو ہے وہ غلط لگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ وہ یہ اختلاف ہے اور دوسرے کا نقطہ نظر وہ غلط مطلب مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ جس طرح
اب میری ایک ٹیچر مجھے کہتی ہیں کہ وہ جو اہل حدیث جو تم سے الگ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ غلط ہے اور تم صحیح ہو کہ تم اس طریقے سے پڑھ رہی ہو. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے اور میں اپنے طریقے سے نماز ادا کر رہی ہوں. عبادت یہ بھی کر رہے ہیں, عبادت میں بھی کر رہی ہوں, طریقہ ہمارا بس الگ الگ ہے. اور یہ جو عبادت کر رہے ہیں اس کا مقصد تو مطلب ہمارا کوئی آپ ایک کی ہے. رضا حاصل کرنا نہیں ہے, اللہ کی رضا اللہ کی حاصل رضا کرنا حاصل ہے. کرنے انہیں کے جہاں دل مطمئن ہے اسی طرح کریں گے. بس طریقہ الگ ہے, ہمارا مقصد تو ایک ہے نا, اللہ کی رضا حاصل کرنا. پھر وہ چاہے ہماری نمازوں میں یہ کہ ڈفرینس ہے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ الگ طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں, بریلوی ان کی الگ نمازیں, مسجدیں بھی الگ الگ ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ وہ غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں. یہ ہمارا جو مریم ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری مسجدیں الگ الگ ہیں, ہماری شناختیں الگ الگ ہیں اور ہمارے طریقہ نماز الگ الگ ہیں, تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن ایک ہے, ہماری رسول ایک ہیں, اور اقبال نے بھی جو کہا تھا کہ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ رسول تو ایک ہی تھے, یہ طریقہ نماز کو مختلف ہے. تو سوال تو کرتے ہیں لوگ نا پھر. تو بس ہم فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں اور ہم نے اس چیز کو ہم بھول گئے. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ عرفان صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو رضا حاصل کرنی ہے اللہ کی, یہ جو ہے کہ رسول ایک تھے اور ہمارے عبادات کے کچھ طریقے مختلف ہو گئے ہیں. بیسیکلی یہ سارے تنوعات تھے, یہ ورائٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ نماز میں یا اور کسی چیز میں بعض اوقات مختلف صورتیں اختیار کر لیتے تھے. نماز کے جو اسینشلز ہیں, یعنی قیام کرنا, رکوع کرنا, 2 سجدے کرنا, قعدہ کرنا اور آخری قعدہ کرنا, یہ ان میں کسی بھی فرقے کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ 2 سجدے ہوتے ہیں کہ 3 ہوتے ہیں. ہاں, نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے, اذان دینی ہے. تو اسینشلز آف جو نماز ہیں وہ اس میں کوئی اختلاف کسی فرقے کا نہیں. صحیح. یہ جو ہے کہ ہم نے رفع یدین کرنا ہے, کتنی دفعہ کرنا ہے, ہاتھ ادھر باندھنے ادھر باندھنے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا تنوع تھا. یعنی آپ کبھی اس طرح بھی کرتے تھے, کبھی اس طرح بھی کرتے تھے. اس کو کچھ لوگوں نے اختیار کر لیا کہ ہم نے بس یہ والی ورائٹی میں سے صرف یہ والی چیز کو ہم نے اپنے حساب سے پکا کر لینا ہے اور دوسرے والے کو چھوڑ دینا ہے. وہاں سے پھر یہ ڈفرینس ایسے لگا, یہ تنوع کو ڈفرینس بنا دیا. اور اب ہم اس کے اوپر تانے سنتے ہیں کہ جی ایک نبی اور نمازیں مختلف. نمازیں مختلف نہیں, نماز تو وہی ہے, تنوع تھا. ہمیں چاہیے تھا اس تنوع کو برقرار رکھتے. تو کیا مطلب فجر کی نماز میں رفع یدین کرتے اور ظہر کی نماز میں ہاتھ باندھ لیتے, عصر کی نماز میں ہم ہاتھ چھوڑ دیتے, اس طرح کر کے جی بالکل, اس میں کوئی حرج نہیں تھا. حضرت عمر ایسے ہی کرتے تھے, کبھی رفع یدین کرتے تھے, کبھی نہیں کرتے تھے. کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع یدین کیا, اور کچھ میں ہے کہ اس کے بعد میں نہیں بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے آنے والی ورائٹی ہے, تنوع ہے, لیکن اس کو ہمیں اسی طریقے سے ایک تو ڈاکٹر عرفان صاحب ایک بات تو ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی جو آخری نماز ادا کی وہ کس طریقے پر کی. کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو آخری نماز ہے وہ انہوں نے اس میں رفع یدین کیا تھا, نہیں کیا تھا, آمین بالجار کی تھی, نہیں کی تھی, ہاتھ سینے پر تھے یا ناف کے اوپر تھے, اور یہاں سے تو کم سے کم پتہ چل جانا چاہیے نا کہ وہ کون سی نماز تھی, وہ کیسے پڑھی تھی انہوں نے. اب آخری نماز تھی تو آپ نے اپنی ورائٹیز میں سے کسی ایک ورائٹی پہ پڑھی ہوگی نا. مسئلہ اس پر دعویٰ نہیں, کیا یہ اللہ کے رسول یہ دے کر گئے تھے کہ ہاں نماز کی مختلف ورائٹیز ہیں؟ ہاں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انہوں نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, جی جی, نماز سے جسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, جس طرح دیکھا ہے اور ان تمام صورتوں میں دیکھا ہے. وہ چنانچہ صحابہ میں وہ تمام صورتیں موجود تھیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا صحابہ کو, نہ کسی کو رفع یدین کرنے پہ ٹوکا جاتا تھا, نہ کرنے پہ ٹوکا جاتا تھا. یہ تو بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یہ بہت دیر سے شروع ہونے والی بے بنیاد قسم کی مباحث. اچھا پاسٹر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا بنیادی طریقہ کار ہم اختیار کریں سوسائٹی کو ہم آہنگ بنانے کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں آپ ایک مسیحی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, مسلمان ہیں, مسلمانوں کے اندر بھی ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں, مختلف عقائد کے حوالے سے بھی بہت سے ایشوز پر, تو لڑائیاں تو یہاں پر ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں, جھگڑے تو یہاں پر ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ مطمئن کر دینا کہ ہر بندے کا عقیدہ اس وجہ سے اس لیے نہیں ہے کہ میں نے آپ کی مخالفت کرنی ہے. عقیدہ تو اصل میں اس لیے ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ
ایمان تعلق جو ہے پختہ ہونا چاہیے، اور اس پختہ اور اچھے تعلق کے نتیجے میں مجھے آپ کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق کو پختہ بنانے کے لیے سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ ان کے سروں میں تلوار جو ہے وہ لہرانی شروع کر دی ہے۔ تو کیا بنیادی اقدامات کیے جائیں؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ جب تک ہماری آپس کی جو کمیونٹی کے اندر ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہوگی، تب تک یہ اب دیکھیں کئی دفعہ اب میرا بیٹا ہے، اس کے بہت سارے وہ کالج میں جاتا ہے، اس کے دوست ہیں مسلم، اگر کہیں ایسی کوئی بات ہو جائے گی تو وہ سارے پھر اس کو مطلب نا اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور کسی کو کوئی بات پتہ بھی نہیں ہے تو وہ مطلب نا وہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں بھی ہوا کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے، کوئی اس جڑ کو نہیں دیکھے گا، روٹ پر نہیں جائے گا، اور وہ جو جیسے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، نیچے کچھ اور تھا اوپر کچھ اور تھا، تو اس کی بنا پر وہ سارا واقعہ ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے جو کمیونٹی لیول جو سوشلی جو ہیں وہ ہم تعلق بحال کر لیں۔ نہیں تو پاشا صاحب مجھے بتایا نا کہ وہ کیسے، یہ تو بہت اچھی خواہش ہے جی کہ ہم آگے ہونی چاہیے، ہمیں تعلقات اچھے کر دینے چاہیے، کیسے کریں؟ کوئی ایسا آپ نے جیسے ایک پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں آپ جو مذہبی رہنما ہیں مسلمان ان کی ایک افطار پارٹی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی ہمارے مسیحی رہنما ہیں وہ رمضان میں اس چیز کا انعقاد کریں اور دعوت دیں مسلسل، اب کوئی آئے یا نہ آئے آپ مسلسل یہ دعوت دیتے رہیں، اور ان کی طرف سے بھی کیا کہتے ہیں کرسمس کے موقع پر اس طرح کی تقریبات کا انعقاد ہو۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ شعور کے حوالے سے بہت ہی زبردست ہیں کہ وہاں پر جو دیگر مذاہب کے طلبہ ہیں وہ رمضان میں افطار پارٹی کا انعقاد کرتے ہیں مسلمان طلبہ کے لیے، اور مسلمان طلبہ سارے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ سارے مل جل کے کھانا بھی بناتے ہیں اکٹھے ہو کر، تقسیم بھی اکٹھے ہو کرتے ہیں، اور افطاری کو سارے اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں۔ اب اکٹھے بیٹھنے سے نہ تو ان کا مذہب تبدیل ہو رہا ہے، ہندو ہے تو ہندو ہی رہتا ہے، سکھ ہے تو سکھ ہی رہتا ہے، مسیحی رہتا ہے، لیکن یہ نا کہ وہ آپس میں اس محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مذہب نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ محبتوں کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو کوئی ایسے اقدامات راولپنڈی اسلام آباد کی سطح پر اور جو لوگ جہاں تک سن رہے ہیں وہاں پر بھی لوگ کریں، کوئی 3-4 ٹھوس چیزیں ہوں نا، یہ کیونکہ کتابی باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی عملی باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ جب تک مطلب میں نے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ صرف ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو اس وقت تک تو یہ باتیں ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نیچے اتر جاتے ہیں تو وہ باتیں پھر وہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں، کوئی عملی اس پر کام نہیں ہوتا۔ تو یہ کام اس وقت ہوگا جب ہم اس کو پورے طور سے کریں گے۔ اب یہ جو پنڈی اسلام آباد کے جو علماء کرام ہیں اگر وہ سارے مل کر بیٹھتے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ ملنا ہے، جب ان کے کوئی مذہبی کوئی کام ہوگا تو ہم نے اس میں شریک ہونا ہے، تو ہم نے ان کو انوائٹ بھی کرنا ہے اور ہمیں ان کو بلانا ہے، یہ ہمیں بلائیں گے۔ تو پھر جب اس طرح سے کام ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے ایک دوسرے کے لیے دل جو ہیں وہ کھلیں گے اور دل سے پھر ہم ایک دوسرے کو قبول کریں گے۔ تو اگر وہ مطلب نہ صرف بیٹھنے کی حد تک بات ہوگی تو پھر وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کچھ کامیاب ہم ہو سکیں گے۔ صحیح۔ سینٹ میریز ہماری سینٹ میریز کمیونٹی نے اس پہ کوشش کام کیے بھی تھے۔ اچھا، ہم افطار کے لیے باقاعدہ اس کے ساتھ ان کی جو مناسٹری ہے اس میں وہ انہوں نے ہمیں افطار پارٹی دی تھی جس میں ہم بہت بڑی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے تھے، اس میں علماء بھی آئے تھے۔ تو اس کے علاوہ ہم عید ملن پارٹی جو ہم ہوتی ہے اس میں ہم شریک ہوا کرتے تھے، اسی طرح جب وہ کرسمس کرتے تھے اس میں ہم شریک ہو جایا کرتے تھے۔ تو سینٹ میریز کمیونٹی تو کسی حد تک اس کو کرتی ہے، صحیح، لیکن یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ بڑے پیمانے پر کرنے کی تو عرفان صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے علماء اکٹھے ہوں تو اس شہر کے اندر، دونوں شہروں کے اندر، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم مذہبی ہم آہنگی کو قائم کریں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور کیونکہ یہ بات تو ساری ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم نے کھانا اکٹھا کھا لیا، افطار پارٹی میں شرکت کر لی، کرسمس پارٹی میں شرکت کر لی، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھا میسج جو جا رہا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہم لوگ علماء کرام کی طرف سے نا باقاعدہ یہ ہو کہ شہروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے، جمعے کے خطبات جو ہیں
ان کے اندر ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ صفائی جس کا ہم بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان کا حصہ ہے یا نصف ایمان ہے، جو بھی ہم بات کرتے ہیں، تو اس پر ہم بات کریں. اور وہ لوگ جو ہمارے شہروں کے اندر صفائی کا اور ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. یہ بہت اہم بات آپ نے کی. جیسے سر نے بھی یہ بات کہی کہ جب ہم اپنی اپنی مساجد یا اپنے مخصوص سینٹرز میں جب ایسے فارمل قسم کی انٹرفیتھ گیدرنگز کرتے ہیں تو وہ بڑی فارمل سی ہوتی ہیں. جی ہاں. اس کے بعد جب لوگ نکل جاتے ہیں تو سب کچھ بھول وہی جاتے ہوتا ہیں. ہے. آپ نے بالکل درست بات کی کہ ہمیں ایکچول سوشل ایکٹیویٹیز میں اگر انوالو کر دیا جائے تو وہاں پہ ہمارا نیچرل جو ہے نا انٹریکشن ہوگا، اس میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں. پھر کسی لمبی چوڑے لاجکس کی اور لمبے چوڑے فلسفے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لوگ خود بخود یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو واقعی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے بڑی کنسسٹنٹ قسم کی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑا سا ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. جی بالکل آگے بڑھ سکتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں یہ جو فرقہ وارانہ شناختیں ہیں یا مذہبی شناختیں ہیں ان پر اصرار تو بہت زیادہ ہے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 2004 میں پاکستان کی ایک مذہبی جماعت کے رہنما یہاں اسلام آباد میں تشریف لائے تو ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اوپر بہت سے لیبل لگے ہیں تو ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ پورے پاکستان میں نا شجرکاری مہم کا آغاز کرنا، اور آپ یہ کہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں، فلاں شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ ہم اس پاکستان کے ہر شہری کو اس کے سائے سے گزارنا چاہتے ہیں. درخت لگائیں. اور آپ یہ کہیں ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہمارے جو بریلوی مسلک کے بھائی ہیں یہ سارے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کے نام پر درخت لگائیں گے. وہ لگانا. محرم الحرام کا مہینہ ہے تو چلیں 72 درخت لگانا مشکل ہوگا، ایک درخت لگا دیں. بہت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انہوں نے قربانی پیش کی اس سلسلے میں یہ کرتے ہیں. کرسمس کے موقع پر سیدنا مسیح علیہ السلام کی جو محبت اور قربانی کا فلسفہ ہے اس کے نام پر یہ کرنا شروع کر دیں. اور اپنے جو برتھ ڈے ہیں اس کے اوپر بھی کیک کاٹنا بھی اچھی بات ہے، وہ کاٹ دیں، دوستوں کو کھلا دیں، لیکن جو درخت لگائیں گے وہ پورے 100 سال کے لیے لگے گا. تو یہ کر دیں. تو پاکستان کا اور پوری دنیا کا ایک بہت بڑا جو بحران ہے، یہ نیا سال اب شروع ہو گیا نا، تو ہم اپنی موٹیویشن میں اگر یہ بات رکھ لیں کہ ہم درخت لگانا شروع کر دیں گے تو نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ پورا پاکستان سرسبز و شاداب ہوگا. جب یہ قوم صاف ستھری سانسیں لیں گی نا تو پھر خیالات بھی صاف ستھرے ہوں گے، ان کی پیوریفیکیشن کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. میں آپ کے اس مشورے کو اپنا کر میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ ان کو یہ پیش کروں. بہت زبردست بات ہے. یہ ہم نے جی 2000 میں پشاور یونیورسٹی میں ہم 5 دوست تھے تو ہم نے مل کر یہ شروع کیا تھا. وہاں ہم نے 5 درخت لگائے شیخ زید اسلامک سینٹر پشاور یونیورسٹی میں. ٹھیک. تو برتھ ڈے کے موقع پر آپ یہ والا کام کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ باتوں سے زیادہ نکل کے تھوڑا سا ہم پریکٹیکل کی طرف آئیں تو تاکہ باتوں کے کوئی اثرات بھی سوسائٹی کے اوپر پڑنا شروع ہو جائیں. اچھا مریم، آپ مجھے بتائیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے پریکٹیکلی، کیونکہ یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں بھی اور پورے پاکستان میں جو مساجد بھی ہیں اور دیگر مدرسے بھی ہیں، تو اگر پاسٹر صاحب کو آپ لوگ دعوت دیں، وہ کسی مدرسے میں آئیں اور ان سے سوال کریں ان کے مذہب کے بارے میں، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ غلط فہمیاں ہماری اور ان کی بھی کچھ غلط فہمیاں ہوں گی، تو ایڈریس کریں تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ ٹیبل ٹاکس کی ضرورت ہے. غلط فہمیاں بہت ساری ہیں، میری بھی کچھ تھیں جو ابھی انہوں نے بتایا تو میری وہ دور ہوئیں اور ان کی بھی ہو سکتی ہیں. تو وہی کہ دوریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں، محبت تو خیر جھوٹ اتنا کہ ہم جھوٹ پر تو بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں اور سچ پر اس کو پھر بہت عرصہ لگتا ہے. تو اگر ہمیں کچھ رواداری قائم کرنی ہے یا معاشرے میں کچھ ایک انقلاب لانا ہے یا ایک بہتر معاشرے کا ہمیں بنانا ہے تو شروعات ہمیں خود سے کرنی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم اپنے گھر کو تو بہت صاف رکھتے ہیں لیکن کچرا پھر بھی ہم باہر ہی پھینکیں گے، دروازہ کھول کے ہم باہر پھینک دیں گے. اسی طریقے سے یہ جو صفائی نصف ایمان ہے یہ بھی ڈیوٹی ہم نے گھروں میں اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی اور بیویوں کی لگائی ہوئی ہے. مرد وہاں گھر میں بھی گندی کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈیوٹیاں ان کی ہیں. تو اس طریقے سے قانون کی پاسداری آپ کریں، ٹریفک سگنلز کی آپ پاسداری کریں، جو بھی آپ حکومت نے آپ کے بھی قانون ہیں یا جو بھی ہیں رولز وغیرہ ہیں ان کو آپ فالو کریں. تو ایک بندہ جب اپنے اپنے حصے کا درخت لگائے گا، ایک بندہ جب اپنا اپنا دیا جلائے گا تو کیوں نہیں ایک پراپر جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل میں آئے گا، ایک بہتر معاشرہ سے تشکیل پا سکتا ہے. اچھا پاشا صاحب، آپ بھی کیا ہیں کہ آپ کو خود انیشیٹو لینا چاہیے
اور پورے پاکستان میں جو کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے جو پاسٹرز ہیں وہ اکٹھے ہوں اور وہ جائیں کیونکہ اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں کہ حکومت کسی فورم کا انعقاد کرے, حکومت ہمیں بلائے تو ہم تبھی جا کے کریں گے, تو آپ لوگ خود انیشیٹو لیں کہ نہیں بھائی جاتے ہیں, جا کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. مدرسے کے بچے ہیں آپ کے گرد, مدرسے تو ہوں گے نا, آپ سمپل چلے جائیں, جا کے ان سے بیٹھے ان سے بات چیت کریں. تھوڑا سا محتاط ہو کے جائیے گا, لیکن یہ کہ آپ جائیں جا کے وہاں بات چیت کریں. نہیں یہ بڑا اچھا, میں نے تو پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کو پلان میں نے کیا اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے میں نے اس کو جو ابھی جب یہ رمضان آئے گا تو میں نے اس کو کرنا ہے اور آپ کو میں ضرور بتاؤں گا. اور نہیں بتائیں, نہیں بلائیں, میں آپ کو بھی بلاؤں گا, میں آپ کو بھی اس میں بلاؤں گا. اور مریم کو ضرور بلانا ہے. ہاں مریم نے کہا کہ مریم ضرور آئے گی, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب عرفان شہزاد صاحب کو نہ بلائیں. میں چاہوں گا کہ مطلب آپ کو بلایا جائے اور اس میں آپ ایسے رمضان سے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایک مطلب نا وہ ایک اس کی ایک ویلیو ہے, اس کی ویلیو ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کو بتا بھی سکتے ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے نا کہ ایک ایسے کہ رات کو بندہ سوئے صبح کہ میں سب کو اکٹھا کروں, تو وہ ایک ایونٹ پہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں, اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا. صحیح. اچھا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن میں آپ سے جو بات کر رہا تھا نا کہ انٹریکشن, بہرحال وہاں پر ہم بیٹھیں گے سارے تو اسی طرح کا ایک پروگرام ہوگا. جی ہم سارے اکٹھے بیٹھیں گے, اسی طرح کی گفتگو ہوگی, بہت اچھی باتیں ہوں گی, لیکن آگے پیچھے بیٹھ کر ہم کیسے مطلب 2-3 نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کیسے بات کریں, کیونکہ ہماری گلی محلے میں یوتھ آرگنائزیشنز بھی ہیں, بڑے متحرک ایکٹیو نوجوان بھی ہیں, سوسائٹی کے اندر ان کا انفلوئنس بھی ہے, سوشل میڈیا پر کئی ایسے نوجوان ہیں جو بہت اچھا لکھتے ہیں. اگر آپ ان کو بلائیں, ان کو دعوت دیں یا ان کے پاس چلے جائیں, اور لازمی نہیں ہے کہ وہ 600 لوگوں کا اکٹھ ہی کرنا ہے, 2 بندے اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کے بیٹھیں, ان سے ڈسکشن کریں, اور تاکہ اس کو وہ مریم کہتے ہیں انقلاب لانا ہے نا, تو پتہ نہیں انقلاب تو بہت بڑی چیز ہے, ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں لا سکتے نہیں لا سکتے, لیکن کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہتر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں. جی بالکل. میں نے جیسے ڈاکٹر صاحب سے بھی آگے بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ نوجوان ہم ان کو بٹھا لیں اور ان کے جو مطلب نا غلط فہمیاں جو ہیں بعض اوقات وہ سنی ہوتی ہیں اور کوئی ان کو بتاتا نہیں ہے اور کوئی ڈسکس بھی نہیں کرتا, تو اگر وہ ہم بیٹھ کے تو ان کو کر لیں تو ان کے وہ ذہن جو ہیں وہ صاف ہو جائیں اور وہ مطلب نا ایک دوسرے کو وہ دل سے پھر قبول کرتے ہیں. اور میں اس پہ اپنے پچھلے اس میں شروع کیا تھا کہ جو مطلب کرسچن بچے ہیں ہمارے, ان کو وہاں کے مسلم بچے جو مدرسے کے ہیں ان کو ایک میچ, کرکٹ میچ کروایا جائے, اور وہاں پر مطلب نا ان کو بٹھایا جائے اور تھوڑی بات چیت بھی کی جائے اور ساتھ یہ کھیل بھی ہو جائے اور ساتھ ذرا مطلب ہمارا واک کی جا سکتی ہے. کبھی یہ کر لیا جائے کہ ہائیکنگ کر لیتے ہیں, کبھی F9 پارک میں یا کسی اچھے پارک میں واک کر لیتے ہیں. تو یہ پچھلے سال ہم نے کیا ہے, لیکن اگلے سال پہ اس پہ زیادہ مطلب نا کام فوکس کے ساتھ کام. یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو ایجنڈا بنا کے کام کریں کہ اس سال ہم نے مذہبی رواداری, مذہبی ہم آہنگی کے قیام کے لیے کچھ ہر بندہ 3-4 ایونٹ کر لیں. عرفان شہزاد صاحب نے کہا وہ اپنے اسٹوڈنٹ صاحب مل کر نا شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے, تو میرا کچھ سال شروع ہو رہا ہے نا ابھی, تو ہم یہ کریں گے ہم پورے سال میں 4 ایونٹ ضرور کریں گے, وہ بھلے وہ چھوٹے سی 2 لوگوں کے ساتھ کیوں نہ ہو, وہ ہم ضرور کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم بڑی تبدیلی جو ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. اچھا عرفان شہزاد صاحب, مذہب کی بات آتی ہے, ساری باتیں تو ہم نے کی کہ یہ ہیں ساری, لیکن جب یہ ساری باتیں, تو ان باتوں کے پیچھے بھی ایک بات کھڑی ہوئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ کیا مذہبی تعلیمات ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہ سارے کام جو ہیں یہ کریں جو آگے ہم جن پر بحث کرتے رہیں؟ آپ مذہب کی بالکل واضح تعلیمات ہیں اور ہمارا کلچرل جو رویہ ہے اس سے بالکل مختلف کھڑا ہے, اور یہ بڑی شدید افسوسناک قسم کی بات ہے. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کے ہاتھ کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارے ہاتھ کا کھانا ان کے لیے حلال ہے. مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے شادیاں کرنا تمہارے لیے جائز ہے. اب ایک خاتون کو آپ اپنے گھر لے آئیں گے, اس کے ساتھ محبت بھی ہوگی, آپ کے بچے بھی آپ کے سب سے اچھی دوست بھی ہوگی, سب سے اچھی دوست بھی ہوگی, آپ کی دن رات کی رفیق ہوگی. اب یہ دیکھیے اس سے بڑی اور کیا مطلب ہے کہ آپ جو دوری کا رویہ ہم نے
اپنی جو ہمارے ہاں جو کلچر پایا جاتا ہے اس کے حساب سے ہم نے اپنا رکھا ہے، اس کا اور مذہب سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ ہم نے یہاں پر یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں ہے، ان کے گلاس میں پانی نہیں پینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا، اور بہت خوفناک پورا پاکستان اس میں تباہ ہو گیا۔ جی جی، تو یہ جو ہے اچھا ویسے عرفان صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں جو اہل کتاب ہیں ان کے پانی کا گلاس الگ ہے، لیکن جو امریکہ سے آتا ہے یا برطانیہ سے آتا ہے، یورپ سے آتا ہے، اس کا ہم بڑے کھل کے کھاتے پیتے ہیں۔ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس قدر ایک بے بنیاد قسم کی ایک نہیں، اصل میں یہ سپیریٹی کمپلیکس جو ہے نا، سپیریٹی وہ ہمارے کمپلیکس اندر کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں۔ طبقاتی نظام کا مسئلہ ہے نا سر۔ ہاں جی، طبقاتی نظام یہاں پر مطلب ہے کہ آپ انڈیا کے ہندو معاشرے میں دیکھ لیجیے، وہاں بھی ایک طبقاتی نظام ہے۔ دراصل انڈیا پاکستان کا ہم نے سماج تو تبدیل کر بیسیکلی لیے لیکن اس کو کنٹینیو کیا۔ سماج بیسیکلی ایک ہی تھا نا، تو اس کے اندر طبقات ہیں، تو اس میں کمی کمین اور اس قسم کے جو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں چھوٹے طبقے کے لیے، وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی ہاتھ کا کھانا، اس کا بھی جھوٹا ہم نہیں پئیں گے، اس کے گلاس اور چیزیں ساری ہم الگ رکھیں گے۔ تو یہ طبقاتی تقسیم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ طبقہ جب جیسے آپ نے کہا یورپ سے کوئی آ جائے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ طبقاتی تقسیم تھی جس میں ہم نے مذہب کا لیبل لگا دیا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کا مذہب سے کوئی، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق، اس کا کوئی نہیں۔ اور قرآن تو اس میں مطلب ہم بظاہر تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن شاید ابھی ہمارے جو ذہن ہے نا، وہ چھوٹے لوگوں کے ایک کمپلیکس ہی ہوتے ہیں، بس سوچے رہتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں۔ ذہن ابھی تک جو ہے نا ادھر ہی ہے۔ بڑا آدمی کردار سے بڑا ہوتا ہے، اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سوسائٹی میں کوئی بڑا کردار نہیں ہے تو آپ بڑے بنگلے میں رہ رہے ہوں، بڑے گھر میں پیدا ہو چکے ہوں، بڑی گاڑی آپ کے پاس ہو، تو یہ فقط ایک حادثہ ہے۔ جی بالکل، اس میں آپ کا ذاتی کسی قسم کا کوئی کردار نہیں۔ اچھا مریم، آپ یہ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتے ہوئے نا تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہوں۔ نہیں، پریشان ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ بڑی کھل کے بات کرتی ہیں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ جو لوگ کھل کے بات کر رہے ہوں نا تو ان کے ساتھ گفتگو کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ مذہب کیا کہتا ہے؟ کریں یہ سماجی میل جول، یہ باہمی روابط، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ میرا تعلق اسلام آباد سے نہیں ہے، سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر ٹنڈول عیار سے میرا تعلق ہے۔ اچھا، صحیح جی، اور میں یہاں پہ پڑھتی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، تو ہمارے وہاں پہ جو ذہن ہے لڑکیوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، لڑکی لڑکے کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے۔ آج یقیناً میں یہاں بیٹھی ہوں اور میرے شہر میں جب مجھے لوگ دیکھیں گے تو ان کو اس پہ اعتراض ہوگا کہ بیٹی کو تم نے بڑا اونچا اڑان دی ہوئی ہے۔ یہ کیا نام ہے، ٹنڈو عیار کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مریم کو دیکھ کے فخر کرنا ہے۔ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ ٹنڈو عیار کی بیٹی آج پاکستان کے ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے ہر گھر میں اس طرح کی ایک بیٹی پیدا ہو جو کھل کر بات کرے، تعلیم حاصل کرنے کی دوسرے شہر میں آئے اور اس کے پیرنٹس اس پر اعتماد کریں اور وہ خود اتنی با اعتماد ہو کہ اسے اپنا موقف کا اظہار کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے، اب لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو 4 دیواری میں قید کر رکھا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جبکہ عورت کو کبھی بھی اسلام نے قید نہیں کیا۔ اسلام نے کہا کہ وہ ہر چیز کرے لیکن اپنی حدود میں مقرر۔ اب اسلام نے آپ کو جو لباس کا حکم دیا ہے کہ آپ اس میں لباس میں رہیں، آپ وہ ہر کام کریں۔ اب میں نے آپ سے وہی بات کی تھی کہ دیا جلانا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک بچپن سے ایک اکثر میں اپنے والد سے سوال کرتی تھی کہ میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، کہ یہی ہے کہ میں گریجویشن کی ہے، میری شادی ہو گئی ہے اور بس آپ کا ایک گھر ہے اور آپ تو میں نے جب سوشل لائف میں قدم رکھا اور میں اپنے شہر کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو کہ سوشل لائف میں آئی، جس نے، میں نے پی ٹی وی میں ہی کراچی میں ہی میں نے 2 سال پہلے کمپٹیشنز میں ڈیبیٹ کیا، ون بھی کیا میں نے وہاں پہ، اور آج وہی پی ٹی وی ہے، بس شہر دوسرا ہے اور میں آج یہاں بیٹھی، کام بھی دوسرا ہے، کام بھی دوسرا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ چیزیں بدل جاتی ہیں، اور ہم سب لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر، اسلام نے بس آپ کی حدود مقرر کی ہیں، آپ کو کسی چیز کی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ ہر مذہب نے اصل میں اخلاقی حدود اور قیود مقرر کی ہیں، اور ہر مذہب کے فالوور اور ہر مذہب بنیادی طور پر یہی چاہتا ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنایا جائے۔
ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، بالکل معاشرے کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں اور وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی یہی چاہتے ہیں وہ کہ بھی ایک یہی اچھا چاہتے انسان ہیں، جو ہے ایک اچھا وہ انسان۔ بننا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب، مریم اقبال کامخانی صاحبہ، پاسٹر شہباز بھوٹا صاحب۔ آج ناظرین ہم نے گفتگو کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر سماجی ہم آہنگی اور مذہبی ہم آہنگی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، اور ہم سب لوگ اس قابل ہو جائیں کہ ہم معاشرے میں ہر شخص کی بات کو دلیل کے ساتھ سنیں، دلیل کے ساتھ پرکھیں اور دلیل کے ساتھ قبول کریں۔ جب ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو اور پھر اس پر مار دھاڑ نہیں ہوگی، قتل و غارت نہیں ہوگی، کفر کے فتوے نہیں لگیں گے، تو نتیجے کے طور پر ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ قائم ہوگا۔ کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے۔ بہت شکریہ۔